جوہر سلیم صاحب، میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج آپ نے وہاں پہ جو گفتگو کی، یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ بھارت کرنے کی کیا کوشش کر رہا ہے؟ یا تو وہ انٹرنیشنل قوانین سے نابلد ہے، یا پھر وہ جان کے پاکستان کو پرووک کرنا چاہتا ہے، یا کچھ اور اچیو کرنا چاہتا ہے؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس میں؟ اس کا جو ہم نے تمام کیا سیمینار کا مذاکرے کا، تو اس کا مقصد جو ہے ظاہر ہم اور منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کیا. اور اس میں دیکھیں بہت ہی اعلیٰ پائے کے مقررین جو ہیں پاکستان سے بھی اور پاکستان سے باہر دنیا سے جو ہے انہوں نے آ کے خطاب کیا اس سے. اور پھر پاکستان کا جو پالیسی میکرز ہیں، اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے، ظاہر باقی فیڈرل منسٹرز بھی تھے. تو انہوں نے پاکستان کی جو پوزیشن ہے، پاکستان کا جو پرسپیکٹو ہے، اس کو بہت ہی واضح الفاظ میں سمجھتا ہوں بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جس کو کہتے ہیں وہ گیا ہندوستان کو آج. لیکن جو اس کا مقصد تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ ان کو جی ہماری طرف سے دیکھیں آپ میسج تو ایک سٹیٹمنٹ میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں اس کے جو بہت سارے پہلو ہیں، بے شک جو ٹیکنیکل سارے ایلیمنٹس ہیں، جو اس کے لیگل ایلیمنٹس ہیں، جس طرح سے یہ روٹڈ ہے یہ ٹریٹی انٹرنیشنل لا میں. پھر یہ کہ اگر یہ اس کو کچھ کسی قسم کی وہ جو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں نقصان اس کو جو ہے وہ پہنچتا ہے اس کو ٹریٹی کو، تو اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، پاکستان کے لیے کیا ہوں گے، ہندوستان کے لیے کیا ہوں گے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے لیے. اور پھر اس کا جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پوری دنیا کے جو دریا، تو بہت سے ملک دنیا میں ڈزنز اینڈ ڈزنز آف، بلکہ تقریباً دنیا کا ہر دوسرا ملک دریا کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ہی کرتا ہے. اس خطے کی بات کریں تو خود ہندوستان جو ہے بہت سے دریا میں ایسی شیئر کرتے ہیں جس میں اب اس میں تو ہم لوور رائپیرین ہیں کہ دریا ہماری وہ پہلے ان کے پاس سے ہماری طرف آتا ہے. کئی جگہ پہ وہ لوور رائپیرین ہے، کوئی دوسرے ملک اپر رائپیرین ہے. تو بات یہ ہے کہ ہندوستان چاہتا کیا ہے. ہمارے نزدیک جو ہندوستان کے مقصد، ان کا جو مقصد ہے اس وقت وہ یہ ہے، ایک تو خیر پاکستان کو نقصان پہنچانا تو خیر ان کی ایک ازلی کوشش ہوتی ہے. تو اکنامک جو پاکستان کی ان کو پتہ ہے اکنامک سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی، ایگریکلچر سیکیورٹی، وہ سب کچھ لنکڈ ہے پانی کے بہاؤ کے ساتھ. ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمارا جو 80% انحصار ہے پاکستان کا، یہ انڈس بیسن کے اوپر ہے. اب پانی تو زندگی ہے، پانی کے بغیر تو آپ کی نہ انڈسٹری موو کر سکتی ہے، نہ آپ کی زراعت موو کر سکتی ہے، اور نہ انسان ظاہر ہے اس کے بغیر رہ سکتا ہے. تو ایک تو ان کا مقصد یہ ہے. دوسرا ان کا مقصد یہ ہے کہ بالکل جو ہے نا ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اس ٹریٹی کو کسی طرح سے اس کے جو پورا اس کا انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچا سکیں، تو پھر ان کو ایک بہت ہی زیادہ ایک ایسی سچویشن مل جائے گی جو ان کے لیے فائدہ مند ہوگی. اب ٹیکنیکلی سپیکنگ وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس ٹریٹی نے کیا کیا تھا کہ اس نے یہ کیا تھا کہ جو ایسٹرن ریورز ہیں وہ اس ٹریٹی کے تحت ہندوستان کو ملے تھے، جو ویسٹرن ریورز ہیں وہ پاکستان کو ملے تھے. اب بعد میں یہ ہوا کہ چلیں ویسٹرن ریورز میں بھی یہ مان لیا گیا کہ ویسٹرن ریورز میں بھی 20% ان کو ملے گا پانی. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ جو ویسٹرن ریورز میں جو پاکستان کا 80% حصہ ہے اس کو بھی وہ لیگلی غیر قانونی طریقے سے اس ٹریٹی کو اپنے تئیں اس کو جو کہہ رہے ہیں جی ہم ہولڈ ان ابینس کر رہے ہیں، تو اس کا پانی بھی وہ ڈائیورٹ کر دیں ایسٹرن ریورز کی طرف. تو جو ہے نا تاکہ وہ پاکستان کا بالکل ایک جائز حصہ ہے اس پانی سے. اور میں تو اس کے لیے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی واٹر سوورنٹی ہے، تو وہ اس کے خلاف ایک جارحیت اس وقت کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اب وہ ایک جو ہے نا ایک شاید اپنے آپ کو کوئی پاور سمجھنے لگے، حالانکہ جو پچھلے سال ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد ان کو سمجھنا تو نہیں چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ہیجمون ہے اس خطے کے، تو اب جو بھی وہ جو ہے نا ان کے دل میں آئے گا کریں گے. تو وہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں جو باقیوں کے ساتھ بھی شاید وہ باقی اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بھی اسی طرح کریں گے، بے شک وہ پانی کا معاملہ ہو. اچھا جوہر سلیم صاحب، سر عالمی سطح کے اوپر obviously جو یہ معاہدہ ہے وہ دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے، پاکستان کہیں پہ بھی اس کو لے کے جائے گا تو کبھی امکان ہے کہ پاکستان کے حق میں فیصلہ آئے گا. ابھی کون سی فورمز ہیں جہاں پہ اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پہ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. تو اس موقع کے اوپر ایک تو یہ جو انیشیٹو لیا گیا میرے خیال میں بڑا زبردست ہے، کیونکہ آلریڈی پاکستان سفارتی جو پلیٹ فارم ہے پوری دنیا میں سب کو نظر آ رہا ہے. تو کیا اس موقع کا یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے جنگ کی ایران اور امریکہ کی،
اس کا جو پاکستان نے جو اس میں کردار ادا کیا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اس مسئلے کو بھی انٹرنیشنلائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس مسئلے کو ہر جگہ پہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل میں سمجھتا ہوں. دیکھیں پاکستان کے پاس جو آپشنز ہیں اس میں ظاہر ہے کہ جو لیگل ریکورڈز ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. اس کو جو مختلف ادارے ہیں دنیا کے اس ٹریٹی کے اپنے بھی میکانزمز ہیں وہ سب کو پاکستان ایکسرسائز کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈپلومیٹک جو اوفینسو جس کو کہتے ہیں جو سفارتی طور پہ پوری دنیا کو بتا کے ہندوستان پہ پریشر جنریٹ کیا جائے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا جو ہے اس کے لیے اس وقت موقع بھی بہت اچھا ہے. وی آر ان اے گڈ پلیس اس کو کہتے ہیں نا. پاکستان کی اس وقت دنیا بات سننے کو تیار ہے. پاکستان کو ایک دیکھا جا رہا ہے ایک ملک جو کہ ایک فیکٹر آف اسٹیبلٹی ہے, ایک اسٹیبلائزر ہے, ایک ایسا ملک جو پیس میکر ہے. اور جو ہے نا اور اس وقت دیکھیں اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی پاکستان کی اس وقت جس طرح کی رسپیکٹ ہے. چین کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات ویسے ہی مثالی ہیں. یورپین ملکوں کی بات کریں, جس کی بھی بات کریں, بڑے بڑے دنیا کے جب سب نمایاں ملک ہیں اس وقت وہ سارے پاکستان کو دیکھتے ہیں ایک ایسے ملک کے طور پہ جو ایک ذمہ دار جس کی فارن پالیسی ہے, ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے, جس کی جو امن کا خواہاں ہے, جو ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کے لیے کام کر رہا ہے. تو اس سارے تناظر میں دوسری طرف ہندوستان کا کیا سچویشن ہے ہندوستان کی. ہندوستان کا تو اس وقت کہیں ذکر ہی نہیں ہو رہا. جس ڈپلومیٹک آئسولیشن میں پاکستان کو وہ بھیجنا چاہتے تھے اس میں تو اس کا خود شکار ہو گئے. جس اسٹریٹجک ریلیونس اسٹریٹجک انسگنیفیکنس کا شکار وہ پاکستان کو کرنا چاہتے تھے خود ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا وقت ہے اور اسی لیے ہم نے اس کی ٹائمنگ جو سی ہے وہ ایسی ہے کہ کیونکہ دیکھیں پچھلے 3-4 ماہ میں پاکستان نے جو ایک گڈ ول جنریٹ کی ہے پوری دنیا میں, اسے پہلے بھی کی تھی ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ, پر اب تو ایز اے پیس میکر کی ہے, ایک میجر پلیئر آف ورلڈ ڈپلومیسی کی ہے. تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انٹو ڈپلومیٹک پریشر آن انڈیا. لیکن اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے اس لیے جو آج کا جس طرح ہم نے یہ مذاکرہ کیا تو اس میں بہت سے مختلف پہلو پہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایویڈنس بیسڈ جو ہے نا سوچ آگے لے کے چلیں. یہ نہیں کہ دنیا اس کو اس لیے سنے کہ ہم کہہ رہے ہیں, اس کو ساتھ ہی ساتھ اس کے جو لیگل آرگومنٹس ہیں, اس کا جو ہے نا اس کا مورل آرگومنٹس کا فریم ورک, اس کا جو ہے نا اس کا ٹیکنیکل آرگومنٹس کا فریم ورک, وہ سب بھی ایک جامع ہو. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہے اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات جو ہے نا وہ برآمد ہو سکتے ہیں. ہندوستان کا تو اس وقت کہیں ذکر ہی نہیں ہو رہا. جس ڈپلومیٹک آئسولیشن میں پاکستان کو وہ بھیجنا چاہتے تھے اس میں تو اس کا خود شکار ہو گئے. جس اسٹریٹجک ریلیونس اسٹریٹجک انسگنیفیکنس کا شکار وہ پاکستان کو کرنا چاہتے تھے خود ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا وقت ہے اور اسی لیے ہم نے اس کی ٹائمنگ جو سی ہے وہ ایسی ہے کہ کیونکہ دیکھیں پچھلے 3-4 ماہ میں پاکستان نے جو ایک گڈ ول جنریٹ کی ہے پوری دنیا میں, اسے پہلے بھی کی تھی ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ, پر اب تو ایز اے پیس میکر کی ہے, ایک میجر پلیئر آف ورلڈ ڈپلومیسی کی ہے. تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انٹو ڈپلومیٹک پریشر آن انڈیا. لیکن اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے اس لیے جو آج کا جس طرح ہم نے یہ مذاکرہ کیا تو اس میں بہت سے مختلف پہلو پہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایویڈنس بیسڈ جو ہے نا سوچ آگے لے کے چلیں. یہ نہیں کہ دنیا اس کو اس لیے سنے کہ ہم کہہ رہے ہیں, اس کو ساتھ ہی ساتھ اس کے جو لیگل آرگومنٹس ہیں, اس کا جو ہے نا اس کا مورل آرگومنٹس کا فریم ورک, اس کا جو ہے نا اس کا ٹیکنیکل آرگومنٹس کا فریم ورک, وہ سب بھی ایک جامع ہو. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہے اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات جو ہے نا وہ برآمد ہو سکتے ہیں.